रूहानियत टीवी के प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत आमुल फील में हुई थी। ये आमुल फील का मतलब है हाथी वाला साल। याद रहे, आमुल फील या हाथी वाले साल का जिक्र कुरान में सूरह फील में भी मिलता है। उस साल हबशा के मुकर्रर करदा यमन के गवर्नर अब्राहा ने मक्का पर हमला किया था। उसने असल में सनाह, जो यमन का शहर है, उसमें एक कलीसा यानी चर्चुल कलीस के नाम से तामीर किया था। और चूंकि वो मसीही था, इसलिए वो चाहता था कि अरब मक्का जाने की बजाय उस कलीसा को मरकज बनाए। जब ये मुमकिन ना हुआ तो उसने काबा को तबाह करने की ठान ली। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अब्राहा के उस हमले का मुकम्मल वाकया तफसील के साथ सुनाने वाले हैं। याद रहे कि ये वाकया वाक़या फील भी कहलाता है। इस वाकये को वाक़या फील का नाम क्यों दिया जाता है, ये भी आपको बताएंगे, और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब्राहा कौन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत उस वाक़ये के कितने दिन बाद हुई। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्राहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा कि लोग कहाँ जाते हैं। उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? तो उसे बताया गया, पत्थरों का। उसने पूछा, उसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है, उससे उसकी पोशाक तैयार की जाती है। अब्राहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए उससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखे। उसमें सोने के पत्थर जड़वाए। उसके दरमियान में जवाहिर लगवाए। उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया। पर्दे लगवाए। वहां खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि ये वो स्याह रंग की हो गईं। यहाँ तक कि जवाहिर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। नाउज बिल्लाह। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, उसमें एतकाफ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुड़ता रहता। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। अब्राहा को मालूम हुआ तो वो सख्त गजबनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसे ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शामो हबशा को ये तफसीलात लिख दी। उसे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रूए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो अब्राहा ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। नबील भी उस लश्कर में अब्राहा के साथ मौजूद था और ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अब्राहा से कहा, कुरैश का सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शर्फ और बुजुर्गी उसे हासिल है। लोगों में उसका बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अब्राहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्राहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अब्राहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूं और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। मुझे उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर अब्राहा ने हुक्म दिया,
کہ ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان میں موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائی مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ دوستو کہتے ہیں کہ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش جاری ہی تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئی۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے یہ الفاظ تھے: اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح حاصل نہ کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ دوستو یاد رہے کہ سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھوس کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ پیارے دوستوں کہا جاتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ پیارے دوستو یوں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔ دوستو یہ دراصل انسانیت کے غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ البتہ دوستوں آپ نے واقعہ فیل اور ابرہہ کے انجام کی مکمل تفصیل جانی۔ چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابرہہ کون تھا اور کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابرہہ کو سوڈان کا حاکم اور اریاد کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابرہہ نے یمن پر حملہ کر دیا اور اریاد کو بھی اس حملے کی خبر پہلے ہی سے مل گئی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سوڈان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں۔ ابرہہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ انتہائی بدصورت بھی تھا۔
اس کے مقابلے میں اوریاد لمبے قد کا خوبصورت اور مضبوط شخص تھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ اوریاد کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابراہہ نے اسے مقابلے کی دعوت دی، اور دراصل یہ ابراہہ کی ایک چال تھی جسے اس کا مد مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا۔ اوریاد نے اپنی تلوار پوری قوت سے ابراہہ پر ماری، مگر وہ بڑی صورت سے اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا۔ اس بار سے وہ محافظ بری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اوریاد کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابراہہ کے ایک دوسرے محافظ نے اچانک حملہ کر کے اوریاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی وجہ سے ابراہہ کا نام ابراہہ اشرم یعنی بے شرم پڑ گیا۔ کہتے ہیں اوریاد کی موت کے بعد اس کی فوج نے ابراہہ کو اپنے سردار تسلیم کر لیا، اور اس طرح سے ابراہہ کا یمن پر بھی تسلط قائم ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب طلبی کے لیے ابراہہ کو خط لکھا۔ ابراہہ نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں لکھا کہ میں آپ کا خادم ہوں۔ مجھے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ اوریاد سوڈان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا، اور پھر حملہ کرنے میں سبقت بھی اسی نے ہی کی تھی، اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ آپ کا ہی خادم رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہی ہے۔ شاہ حبشہ ابراہہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوا، اور اس طرح سے اسے نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی تھی بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی تھی۔ اور دوستو یمن کا حاکم بننے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے سماعت فرمایا، اور یہی واقعہ فیل کہلایا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔